हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो रोज़ की तरह मैं क्या करता हूं कि जो प्रीवियस वीडियो होता है उसका जो क्वेश्चन ऑफ द वीडियो वो मैं आप पे छोड़ता हूं, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने के लिए, और फिर जो नेक्स्ट वीडियो आता है उसमें मैं आपको उसका जवाब दे देता हूं। तो आज भी ये जो है ये 4th वीडियो है अकाउंटिंग सीरीज़ का फॉर JKSSB अकाउंटेंट्स असिस्टेंट फॉर पंचायत इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये क्वेश्चन क्या था, इट वाज अकाउंटिंग इज़ ए मीनस टू एन एंड। ये स्टेटमेंट था और आपको बताना था क्या ये फॉल्स है या ट्रू है। तो ये जो है इट इज़ ट्रू कि अकाउंटिंग इज़ ए मीनस टू एन एंड, यानी अकाउंटिंग अपने आप में हमें ये जो है एंड पॉइंट नहीं है, बल्कि ये एक ज़रिया है किसी एंड पॉइंट तक पहुंचने के लिए, और वो एंड पॉइंट क्या है, वो है डिसीजन। तो ये आप याद रखना कि अकाउंटिंग इज़ ए मीनस टू एन एंड। तो अकाउंटिंग जो है ये एक ज़रिया है एक नतीजे पर पहुंचने के लिए। तो अब हम आज का जो है टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज का टॉपिक देखते हैं। आज के टॉपिक में आपके साथ दो बातें जो है डिस्कस करूंगा। एक ये है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वाई डू द यूज़र्स वांट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी यूज़र्स को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए, इसका पर्पस क्या होता है यूज़र्स के लिए। तो ये डिपेंड करता है कि यूज़र कौन है। देयर आर मैनी यूज़र्स दैट यूज़ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले आते हैं ओनर्स और शेयर होल्डर्स। व्हेन ओनर्स और शेयर होल्डर्स और यूज़र्स, तो उनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किस लिए चाहिए, वो ये देखने के लिए कि वेदर दे आर गेटिंग रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट एंड टू चेक द फाइनेंशियल हेल्थ, यानी उनकी जो है फाइनेंशियल हेल्थ जो है जिस कंपनी में वो या जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो शेयर्स जो है शेयर होल्ड करते हैं उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है वो उनको पता चलेगी फ्रॉम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। और उनको रिटर्न क्या मिलता है अपनी जो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी जो वो पैसा लगाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए शेयर, तो वो इस अकाउंटिंग की जो है ज़रिए से उनको ये पता चल जाएगा कि उनका रिटर्न यानी क्या वो प्रॉफिट में जा रहे हैं या लॉस में। और उसके बाद है डायरेक्टर्स और मैनेजर्स। ये है इंटरनल, इनको कहते हैं इंटरनल यूजर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इनका जो मकसद होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से ये कि नंबर 1 टू मेक इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंपैरिजन, यानी अंदरूनी और बैरूनी कंपैरिजन से करते हैं। ये जो है तकाबुली जायज़ा लेते हैं कि उनकी जो है कंपनी दूसरी कंपनियों से कहाँ पर रेट कर रही है, कहाँ पर रैंक कर रही है। तो ये इनको पता चलता है फ्रॉम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वाइल एवेलुएटिंग परफॉर्मेंस। जब वो अपनी परफॉर्मेंस को एवेलुएट कर रहे होते हैं तब उनको ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए। और दूसरी बात, तो सर्टेन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, उनको ये यकीन देना पड़ता है अपनी जो है ऑर्गेनाइजेशन को कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है और उनकी वीकनेसेस क्या है, ये उनको पता चलेगी फ्रॉम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। दैट इज़ वाई दे यूज़ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। और एक और बात यह है कि टू इंश्योर एडिक्वेट रिटर्न एंड पे डेटर्स एंड अवॉइड इंसॉल्वेंसी, उनको ये इंश्योर करना पड़ता है थ्रू अकाउंटिंग कि वो जो है उनको एडिक्वेट यानी माकूल रिटर्न वापस में मिले जो वो इन्वेस्ट करेंगे, एंड पे डेटर्स यानी जो उनके कर्जे होते हैं फ्रॉम क्रेडिटर्स, फ्रॉम लेंडर्स और फ्रॉम बैंकर्स, तो वो उनको पे कर सके। और अवॉइड इंसॉल्वेंसी का मतलब है कि वो जो है लोन जो है वो उसको वापस पे कर सकें, और अगर वो नहीं कर सके तो वो इंसॉल्वेंट हो जाएंगे। तो ये इंसॉल्वेंसी वो अवॉइड करना चाहते हैं जब वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज़ करेंगे, उनको पता चल जाएगा कि वेदर दे आर गोइंग इंसॉल्वेंट और नॉट। एक और किस्म के यूज़र्स है क्रेडिटर्स और लेंडर्स, यानी जो लोन देने वाले हुए हैं उनका वो किस लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं, टू गेट पेड एंड लुक एट लिक्विडिटी, यानी उनका
یہ کنسرن ہوتا ہے کہ انہوں نے جو لون دیا ہوتا ہے وہ ان کو واپس ملے، اینڈ وہ یہ چیک کرتے ہیں کیا لیکویڈیٹی کا مطلب ہے کیش فلو ان دا مارکیٹ، یعنی مارکیٹ میں کیش جو ہے وہ کم تو نہیں ہو رہا ہے، وہ لوگوں میں جو ہے یا اپنے جو ہے جو لینڈرز ہیں ان کے پاس ان کی لیکویڈیٹی رہتی ہے۔ لیکویڈیٹی اگر ہوگی تو وہ لون دے پائیں گے، اگر لیکویڈیٹی نہیں ہوگی تو وہ لون نہیں دے پائیں گے۔ اسی طرح ہے پروسپیکٹیو انویسٹرز، یہ بھی ایک قسم کے یوزرز ہوتے ہیں اور ان کا یہ کنسرن ہوتا ہے ویدر اور ناٹ ٹو انویسٹ، کیا یہ ان کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا ہم انویسٹ کریں یا نہ کریں، تو یہ ان کو پتہ چلتا ہے فرام اکاؤنٹنگ انفارمیشن۔ اسی طرح ففتھ ٹائپ آف یوزر گورنمنٹ اینڈ ریگولیٹری ایجنسیز، تو ریگولیٹری ایجنسیز لائک RBI، ریزرو بینک آف انڈیا، سیکیورٹیز ایکسچینج بورڈ آف انڈیا، انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ، یہ سارے ڈپارٹمنٹ ان کا یہ کنسرن ہوتا ہے، ان کو یہ پتہ چلتا ہے فرام اکاؤنٹنگ انفارمیشن اباؤٹ پیمنٹ آف ویریس ٹیکسز اینڈ لیگلٹی تھرو پارلیمنٹ ایکٹ، یعنی وہ یہ چیک کرتے ہیں کہ یہ جو آرگنائزیشنز ہیں یا بزنس انٹیٹیز ہیں وہ جو ہیں قانون کے مطابق ہے یا نہیں۔ تو اب ہم دوسرے ٹاپک پہ آتے ہیں، دیٹ از برانچ آف اکاؤنٹنگ۔ تو گائز جیسے میں نے پریویس ویڈیوز میں بتایا کہ اکاؤنٹنگ وہ پروسیس ہے جس میں ہم صرف کیا کرتے ہیں، ہمارا جو ہے مقصد ہوتا ہے فائنانشیل ٹرانزیکشنز، تو یہ جو ہے ایک ہی برانچ بنتا ہے کہ فائنانشیل ٹرانزیکشنز کی جائے ایک ہی برانچ میں، یہ پہلے آسانی سے ہو جاتی تھی، لیکن ود دا امپرومنٹس ان اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی، جو آج کل ہم ڈائیورس ٹیکنالوجی دیکھتے ہیں، اکنامک ڈیولپمنٹ بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور اس نے کیا کیا، اٹ میڈ اکاؤنٹنگ مور اینڈ مور کمپلیکس، اس سے اکاؤنٹنگ کی جو ہے وہ کمپلیکس ہوتی گئی، اینڈ سو گیو رائز ٹو ڈفرینٹ برانچز، تو ایک ہی برانچ میں اس کو جو ہے اس اکاؤنٹنگ پروسیس کو مکمل آج کل نہیں کر پاتے ہیں، تو اس لیے ڈفرینٹ برانچز ہیں جس میں ڈفرینٹ جو ہے اپروچز استعمال کیے جاتے ہیں۔ جیسے نمبر 1 از فائنانشیل اکاؤنٹنگ، اس کا پرپز ہوتا ہے ٹو کیپ آل فائنانشیل ٹرانزیکشنز، تمام فائنانشیل ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ رکھنا ہوتا ہے، سو دیٹ کس لیے پروفٹس ارنڈ اینڈ لاسز سسٹینڈ کین بی ورکڈ آؤٹ، یعنی یہ فائنانشیل اکاؤنٹنگ اس لیے ہے، اس برانچ میں کیا ہوتا ہے یہ ریکارڈ کرنا آل فائنانشیل ٹرانزیکشنز، کس لیے ٹو میک ٹو اسرٹن پروفٹس ارنڈ اینڈ لاسز سسٹینڈ، جو بھی ہیں لاسز ہوتے ہیں ان کو ورک آؤٹ کیا جائے، ان کو جیسے پس منظر میں یہ سر عام لایا جائے۔ تو دوسرا جو ہے فائنانشیل پوزیشن، جو ہے فائنانشیل پوزیشن اسرٹنڈ، یعنی فائنانشیل پوزیشن آرگنائزیشن کی کیا ہے، وہ جو ہے اسرٹن کی جاتی ہے تھرو دا اکاؤنٹنگ فائنانشیل اکاؤنٹ۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ فائنانشیل انفارمیشن جو ہے کین بی پرووائڈیڈ، تو اس فائنانشیل اکاؤنٹنگ میں تیسری بات یہ ہے کہ فائنانشیل انفارمیشن جو ہے اس کو پرووائڈ کی جائے ٹو دا یوزرس، تو یہ ہے یہ اسی برانچ فائنانشیل اکاؤنٹنگ کے برانچ میں یہ کام ہوتے ہیں۔ سیکنڈ برانچ از کاسٹ اکاؤنٹنگ، تو اس کا پرپز یہ ہوتا ہے ٹو اینالائز ایکسپینڈیچر، یہ یاد رکھنا، ایکسپینڈیچر کو اینالائز کرنا، یہ جو ہے اس کو ایویلویٹ کرنا، سو ایز ٹو اسرٹن دا کاسٹ آف ویریس پروڈکٹس، جو کاسٹ یعنی کاسٹ مینز وہ خرچہ جو کسی پروڈکٹ کے بنانے میں لگتا ہے، اینڈ پرائس فکسیشن، تو جب کاسٹ پتہ چلے اس کے بعد پرائس جو ہے فکس کی جاتی ہے کسی پروڈکٹ کی، تو یہ ہم کریں گے کس برانچ میں، کاسٹ اکاؤنٹنگ برانچ میں۔ اٹ آلسو ہیلپ اس ان کلیکٹنگ کاسٹز اینڈ پرووائڈنگ نیسیسری کاسٹنگ انفارمیشن فار ڈیسیجن میکرز، تو یہ کنٹرول کرتے ہیں کاسٹس کو، یعنی اگر کبھی فائنانشیل جو ہے فائنانشیل کانسٹنٹس آئیں کسی کمپنی کو کسی آرگنائزیشن کو، تو وہ اپنے کاسٹ کریں گے تاکہ ان کا زیادہ سے زیادہ پروفٹ ملے، اور یہ کیا کرتے ہیں یہ پرووائڈ کرتے ہیں نیسیسری کاسٹنگ انفارمیشن فار ڈیسیجن میکرز، جو ڈیسیجن میکرز ہیں ان کو کاسٹنگ انفارمیشن چاہیے فار پرائسنگ اور ادر جو ہے پالیسی میکنگ، تو وہ کاسٹ اکاؤنٹ سے جو ہے
مہیا کی جائے گی. تھرڈ برانچ از مینجمنٹ اکاؤنٹنگ. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ٹو اسسٹ مینجمنٹ ایجوکیشنل پالیسی ڈیسیجنس، یعنی جو آرگنائزیشن صحیح پالیسی ڈیسیجنس لے وہی آرگنائزیشن کامیاب ہو جائے گی. تو اس کے لیے ایک برانچ ہے اکاؤنٹنگ میں، دیٹ از مینجمنٹ اکاؤنٹنگ. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ ٹو اسسٹ، یہ مدد کرتا ہے مینجمنٹ کو ان ٹیکنگ ریشنل پالیسی ڈیسیجنس، وہ جو ہے ریزنیبل پالیسی ڈیسیجنس لے پائیں، اینڈ ٹو ایویلویٹ دا امپیکٹ آف اٹ ڈیسیجنس اینڈ ایکشنس. اور پھر وہ جو ہے ان جو بھی انہوں نے ڈیسیجنس لیے ان کو ایویلویٹ کرتے ہیں کہ کیا وہ ڈیسیجنس صحیح تھے یا غلط. تو یہ ہوتا ہے اس میں ان مینجمنٹ اکاؤنٹنگ. تو یہ 3 برانچز آف اکاؤنٹنگ یاد رکھنا. ایک ون از جو ہے فائنانشیل اکاؤنٹنگ، سیکنڈ از کاسٹ اکاؤنٹنگ، اینڈ تھرڈ از مینجمنٹ اکاؤنٹنگ. تو اس ویڈیو کو 1-2 بار دیکھنا تاکہ جو ڈفرینس ہے ان 3 برانچز میں، کیونکہ ان پہ کوشچنس آ سکتے ہیں، تو وہ جو کنفیوژن ہے وہ دور ہو جائیں گے جب آپ اس ویڈیو کو 1-2 بار دیکھیں گے. اور اب آتے ہیں روز کی طرح ہم جو ہے ہر ویڈیو کے آخر میں کچھ کوشچنس فریم کرتے ہیں جو ہم نے ویڈیو میں ڈسکس کیا ہوتا ہے اس پہ. تو آئیے کوشچن دیکھتے ہیں. فرسٹ کوشچن از دا کریڈیٹرز وانٹ اکاؤنٹ انفارمیشن ٹو لک ایٹ. کریڈیٹرز یعنی جو لون دینے والے ہوتے ہیں، قرضہ دینے والے ہوتے ہیں، وہ انفارمیشن ان کو چاہے کس لیے؟ ٹو لک ایٹ گولڈ ریزروز. آپشن اے، آپشن بی از پرائسنگ، آپشن سی از اینڈ آپشن ڈی از آل دا ابو. تو گائز آپ نے ویڈیو جو ہے صحیح طرح سے اگر دیکھا تو آپ کو ابھی تک سمجھ میں آیا ہوگا کہ اس کا آنسر کیا ہے. کریڈیٹرز جو ہے ان کا دھیان ہوتا ہے ایٹ لیکویڈیٹی، یعنی جو پیسہ ہے وہ جو ہے مارکیٹ میں اگر چکر کرتا ہے، لوگوں کے پاس ہے، تو وہ جو ہے وہ پیسے آئیں گے پھر وہ لون دیں. تو ان کا جو اکاؤنٹنگ انفارمیشن سے مراد یہ جو ہے پرپز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لیکویڈیٹی. اینڈ سیکنڈ کوشچن از وچ آف دا فالوئنگ کنسرنز ڈائریکٹرز اور مینیجرز وائل یوزنگ اکاؤنٹنگ انفارمیشن. تو ڈائریکٹرز اور مینیجر انفارمیشن استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا مین کنسرن کیا ہوتا ہے؟ فرسٹ آپشن از انسالوینسی، سیکنڈ از کریڈٹ، تھرڈ از ریگولیشن، اینڈ آپشن 4 از پرائس فکسنگ. تو اس میں کیا ہے؟ جو مینیجرز اور ڈائریکٹرز آف کمپنی ہوتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ جو آرگنائزیشن جو ہے وہ انسالوینٹ نہ ہو جائے، یعنی ان کا جو قرضہ ہے وہ ادا ہو جائے، قرضہ ادا ہونے سے نہ رہ جائے. آنسر. کوشچن تھرڈ از دیئر آر ہاؤ مینی برانچز آف اکاؤنٹنگ. اکاؤنٹنگ کی کتنی برانچز ہیں؟ آپشن اے، آپشن بی 4، آپشن 3 سی جو ہے 3، اینڈ آپشن ڈی 2. تو آپ نے ابھی گائز پڑھا تو دیر آر 3 برانچز آف اکاؤنٹنگ. کوشچن آف دا ویڈیو گائز، اس کا آنسر میں ویڈیو جو ہے یہ کمنٹ باکس میں آپ کو دینا ہے، اور اس کا آنسر میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو دوں گا. تو کوشچن ہے کاسٹ اکاؤنٹنگ از ڈن ان آرڈر ٹو. کاسٹ اکاؤنٹنگ جو برانچ ہے وہ کی جاتی ہے کس لیے؟ آپشن اے اینالائز ایکسپینڈیچر، آپشن بی فکس پرائسز، آپشن سی ایسرٹن کاسٹ آف پروڈکٹس، اینڈ آپشن ڈی آل دا 3. یا کیا یہ اس کے جواب ہے یا نہیں؟ تو ان آپشنز میں جو آپ کو کریکٹ لگتا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ کوشچن خود بھی آ جائے گا، تو اس کا آنسر مجھے باکس میں دے دیجیے اور میں اس کا آنسر آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں خود بھی بتاؤں گا. تو گائز آج اتنا ہی، اور ایک اپڈیٹ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، ایس ایس بی نے جو ہے اپنی آفیشیل سائٹ پہ کل جو ہے جے جو اکاؤنٹس اسسٹنٹ پوسٹ تھے ان کے لیے جو ہے اپلوڈ کیا تھا، لیکن آج انہوں نے اس کو ریموو کر دیا. یہ آپ کو اس سائٹ پہ اب نہیں ملے گا. کیوں؟ یہ ریزنس انہیں کو پتا ہے، لیکن لگتا ہے کہ جو اس میں جموں کشمیر پورشن تھا اس میں وہ جو ہے چینجز کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک تھا کہ کانسٹیٹیوشن آف جموں اینڈ کشمیر جو اب لاگو نہیں ہے، جس کو ایبروگیٹ کیا گیا ہے بائی ریموونگ آرٹیکل 370. تو یہ ایک جو ہے یہی ایک ریزن لگ بھگ لگتا ہے. تو باقی وہ خود جانتے ہیں کیا ہوگا، یا وہ کچھ اور ایڈ کرنا چاہتے ہو اس میں لائک انگلش اور ریزننگ، تو یہ انہیں کو پتہ ہے. تو فی الحال میں
جو ہے اکاؤنٹنگ اینڈ کمپیوٹر کے جو ہیں اس پر میں لیکچرز اس ویڈیو پہ اس چینل پہ ہر روز بناتا ہوں. تو یہ دو ٹاپکس تو رہیں گے ہی، کیونکہ اکاؤنٹنگ کے لیے یہ دونوں آج کل بہت ضروری ہیں. تو اس چینل کے ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ یہ چینل جو ہے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ بھی دبائیں تاکہ آپ کو نئے ویڈیوز کی جو ہے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے. اور یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس کا فائدہ اٹھائیں. تو تھینک یو گائز.